إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحدید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس چیز کے لیے؟ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی بنائی ہوئی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جس جنت کو تیار کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور جو اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے چند باتیں رکھنی ہیں کہ کیسے ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی نیکیاں بڑھا سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہت زیادہ ہمیں اس میں کوشش کرنے، ایفرٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم آسانی سے وہ ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ چیز بیان کی، فرمایا انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم کے بیٹوں میں سے ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے 360 جوڑوں پر پیدا کیا ہے۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ جو انسان کے جسم میں اللہ نے لگایا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ آپ ہاتھوں کو دیکھ لیں، ہاتھوں کی انگلیاں دیکھ لیں، کتنے جوڑ ہیں، یہ انگلیوں میں کتنے جوڑ ہیں، یہ کلائی پر آپ کے جوڑ ہے، کوہنی پر جوڑ ہے، بازو یہاں کندھے پر جوڑ ہے، یہ سب اللہ نے حکمت کے تحت بنایا ہے اور ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ اگر آپ تصور کریں آپ کی انگلیاں صرف سیدھی سیدھی ہوتی، اس میں جوڑ نہ ہوتا، آپ سامان کو کیسے پکڑتے؟ آپ جو ہے آپ کی کلائی اللہ رب العالمین نے سیدھی رکھی ہوتی، اس میں جوڑ نہ بنایا ہوتا، آپ طاقت کا استعمال کیسے کر سکتے؟ اور آپ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے لقمے، اپنے منہ تک روٹیاں، چاول جو بھی آپ کھاتے ہیں
وہ آپ اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے جسم میں جوڑ بنائے ہیں تاکہ ہم اٹھ سکیں، بیٹھ سکیں، چل سکیں، لیٹ سکیں، اپنے کام کر سکیں اور اپنی دیگر ضرورتوں میں اپنے ہاتھ کا، اپنے پیر کا اور جسم کے دیگر اعضاء کا استعمال کر سکیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حدیث کے اندر کہ اللہ نے جب یہ جوڑ رکھے ہیں تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بدن کے ہر جوڑ کے بدلے وہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرے، کچھ نہ کچھ نیکی کرے۔ ہر جوڑ کے بدلے بدن کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بنایا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات بیان کر دی، آپ نے طریقہ بھی بتایا کہ بدن کے 360 جوڑوں کی جانب سے آپ روزانہ کیسے صدقہ کر سکتے ہیں۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، اگر اس بات کو عام رکھا جائے تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرنے کا مطلب یہ 360 مرتبہ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، جبکہ ہماری شریعت آسانی والی ہے، ہمارا دین آسان دین ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے ایسی کئی چیزیں بتائی ہیں کہ جن کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، جو چھوٹے ہیں، کام بہت چھوٹا سا ہے، بظاہر معمولی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جس کو نہیں کر پاتے ہیں، جبکہ کرنے پر کتنی ساری نیکیاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے ہم ان میں سے ایک ایک چیز کو انشاءاللہ 18 سے 20 چیزیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اور 360 جوڑوں کی طرف سے روزانہ آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں روزانہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، نیکیاں بھی الحمدللہ ہم کرتے ہیں، نیکیاں کرتے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن نیکیاں ہماری نیکیاں جو ہیں یہ روزانہ کے حساب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ گناہ کا گراف کم ہونا چاہیے اور نیکیوں کا گراف بڑھنا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو اور یہی ایک مسلمان کو سکھایا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں جو تفصیل بیان کی کہ کیسے بدن کے جوڑوں کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تسبیح صدقہ، ہر تسبیح صدقہ۔ آپ سبحان اللہ کہیں، روزانہ کہیں، کئی بار کہیں، یہ آپ کے بدن کی طرف سے صدقہ ہے، آپ کے بدن کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہے، یا آپ کے جسم کے ہر پارٹ کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی، اور یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ قرآن میں آپ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور کئی جگہ اللہ نے بیان کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ نے کہا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کائنات کا ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے، یہ وہ کام ہے جو کائنات کی ہر چیز کرتی ہے، لیکن انسان اس معاملے میں پیچھے، سبحان اللہ آپ کہتے ہیں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری پاکی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ مجھے ہر عیب سے پاک سمجھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص، ہر خرابی سے اللہ رب العالمین کی ذات کو آپ پاک قرار دیتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تسبیح صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے۔ روزانہ آپ سبحان اللہ بنا کسی گنتی کے کہتے جائیں اور الگ الگ فضیلتیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ کے نام کا جنت میں ایک پیڑ لگا دیا جاتا ہے، آپ کے نام کا جنت میں ایک پیڑ لگایا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ روز کہا کریں، کئی مرتبہ کہا کریں، بدن کے جوڑوں کی طرف سے بھی صدقہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر فضیلتیں اور دیگر ثواب اور نیکیاں اللہ کی طرف سے آپ کو ملتی ہیں۔ دوسری چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان کی، آپ نے فرمایا کل تحمید صدقہ، ہر تحمید صدقہ۔ تحمید کا مطلب اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ کہنا۔ آپ الحمدللہ کہیں، روزانہ کہیں، کئی مرتبہ کہیں۔ اس حوالے سے بھی اللہ نے قرآن میں کئی جگہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ کئی جگہوں پر اللہ نے یہ کلمہ اور یہ لفظ بھی ذکر کیا ہے الحمدللہ۔ آپ کوئی بھی کام کریں،
کوئی بھی کام کرے جو نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، اس کو کرنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ میں نے اپنے بل پر کیا ہے، اللہ کی تعریف کر، الحمدللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، یہ نیکی ہو گئی، نماز پڑھ لیا میں نے، کسی کی مدد کر دی میں نے، کوئی اور کام کر لیا، الحمدللہ اے اللہ تیری تعریف، تیری وجہ سے کر سکا ہوں، تیرا فضل نہ ہوتا تو یہ کام نہ کر پاتا، الحمدللہ اللہ کی تعریف کریں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ خوشی کی خبر ملتی تو کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کی نعمتوں، جس کے فضل اور احسان سے نیکیاں مکمل ہوتی۔ اور جب کوئی بری خبر ملتی، اچھی خبر نہ ہوتی تو آپ کیا کہتے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر صورتحال میں اللہ کی تعریف، خوشی ہو، غم ہو، اچھا موقع ہو، کوئی اور موقع ہو، الحمدللہ ہر صورت میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو فرمایا کل تحمید صدقہ، بدن کے جوڑوں کی طرف سے آپ کو صدقہ کرنا ہے تو کیا کریں؟ روزانہ کی بنیاد پر کئی مرتبہ آپ الحمدللہ کہا کریں، اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کیا کریں، چاہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے یا آپ جو ہے دعاؤں کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے آپ اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کل تحلیل صدقہ، ہر تحلیل صدقہ ہے۔ تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ آپ سوچیں اگر نماز کا موقع نہ آئے، اذان کا جواب دینے کی باری نہ آئے یا اور دیگر دعائیں پڑھنے کی باری نہ آئے تو لا الہ الا اللہ ہم دن میں کتنی بار کہتے ہیں؟ کتنی بار کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حدیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر بندہ جو کرتا ہے اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور پتہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے آپ کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، آپ اپنے ایمان کو رینیو کرتے ہیں، دوبارہ سے نیا کرتے۔ کوئی خرابی آ گئی تھی، ہو سکتا ہے آپ کے عقیدے میں کچھ گڑبڑی آ گئی ہو، آج آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، سونے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، آپ کی وفات ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کا ایمان پر انتقال ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کل تحلیل صدقہ، بدن کے تمام جوڑوں کی طرف سے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ پیش کرنا ہے تو کیا کہا کریں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ کتنا خوش ہوگا اللہ؟ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں الگ الگ چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، کھڑے کی، پڑے کی، سوئے ہوئے کی، لیٹے ہوئے کی، پتھر کی، شجر کی، حجر کی، نہ جانے کس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ اللہ واحد کی عبادت، آپ اپنی زبان سے جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ تمام چیزوں کا وزن ترازو کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کا وزن ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کے وزن والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، وہ نیچے ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کلمے کا وزن اور یہ ہے اس کلمے کا مقام۔ لا الہ الا اللہ روزانہ کی بنیاد پر کہا کرے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تکبیر صدقہ، ہر تکبیر صدقہ۔ اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ اپنے چھوٹے ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، آپ اپنے محتاج ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، آپ اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ کے سب سے بڑے ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ دیکھیں آپ قیام کرتے ہیں نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ ہے اس کلمے کا مقام، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عظیم ہے، اس سے زیادہ بڑا کوئی نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو کتنا بڑا کیوں نہ سمجھے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ سمجھے، لیکن اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تم اللہ کو نہ آسمان میں تھکا سکتے ہو نہ زمین میں تھکا سکتے ہو، یعنی اللہ سے بھاگ کر نہیں جا سکتے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ تمام لوگ چھپنا چاہیں اللہ رب العالمین سب کو اپنی گرفت میں لے لے گا اور تمام لوگ اس کی نگاہ میں اور تمام لوگ اس کی نظر میں ہیں، تمام لوگوں کی حرکتوں پر اس کی نظر ہے۔ یہ ہے اس کلمے کا مقام۔ یہ کلمہ ہمیں روزانہ کہنا چاہیے، کل تکبیر صدقہ،
ہر تکبیر صدقہ ہے، اللہ اکبر روزانہ کئی مرتبہ کہا کریں تو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ وہ 4 کلمے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اس امت کو سلام کہا، اور سلام کہنے کے بعد کہا کہ بتا دینا کہ جنت میں اس طریقے سے پیڑ لگایا جا سکتا ہے اپنے نام کا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، ہر ایک کلمے کے بدلے آپ کے نام کا ایک پیڑ جنت میں لگے گا، اور الگ سے بدن کے جوڑوں کی طرف سے آپ کی جانب سے صدقہ بھی ہو جائے گا، اور آپ کو اللہ کی جانب سے نیکیاں بھی مل جائیں گی۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5واں نمبر ہے استغفار کرنا۔ گناہ روز کرتے ہیں، غلطیاں روز ہوتی ہیں، استغفار کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ استغفار کتنی مرتبہ ہم کرتے ہیں؟ گناہوں کی معافی، گناہوں کی توبہ کے لیے، معافی کے لیے ہم دن رکھتے ہیں، ہم دن رکھتے ہیں، فلاں موقع سے ہم استغفار کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں چلے جائیں گے، نیکیاں معاف ہو جائیں گے، نیکیاں لکھ دی جائیں گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ غلط بات۔ روزانہ کی بنیاد پر استغفار بھی ہونا چاہیے، استغفار بھی ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی تعلیم دی، بدن کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ پیش۔ کیوں ہو سکتا ہے ہاتھ نے کوئی گناہ کیا ہو، پیر کسی گناہ کی طرف چل کر گیا ہو، آنکھ نے کوئی گناہ والی چیز دیکھی ہو، کان نے کوئی گناہ والا کام یا کوئی آواز سنی ہو، اس لیے بدن کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ پیش کرنا ہے تو کیا کریں؟ استغفار کریں۔ استغفار استغفر اللہ، یا اس کے علاوہ اور جو استغفار کے صیغے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صبح شام کے اذکار میں آپ دیکھتے ہیں سید الاستغفار موجود ہے، آپ اس کو پڑھ لیا کریں، لیکن شارٹ میں چلتے پھرتے آسانی کے ساتھ استغفر اللہ روزانہ آپ کہیں۔ اس کے فائدے آپ جانتے ہیں کتنے فائدے ہیں۔ اللہ اولاد کی نعمت دیتا ہے، مال کی نعمت دیتا ہے، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، ایسے لوگوں کا نام اللہ جنتیوں میں لکھ دیا کرتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اسی استغفار کی بنیاد، اسی استغفار کی بنیاد پر۔ لہٰذا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر استغفار بھی کرتے رہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں۔ ایسے یہ 5ویں چیز ہے۔ 6ٹھی چیز وہ یہ ہے امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا۔ ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے روزانہ بدن کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ پیش کرنے کے لیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ کہ ہم کسی کو بھلائی کا حکم دے دیں، کسی کو کوئی اچھی بات بتا دیں، کسی کو کوئی اچھا کام بتا دیں، کسی کو کوئی نیکی کی طرف رہنمائی کر دیں، چاہے میسج کے ذریعے یا بول کر کے یا کسی عالم کی ویڈیو فارورڈ کر کے، کسی کو بھیج کر کے، یہ دیکھو یہ اچھی بات ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ روزانہ ہمارا یہ مقصد، یہ ٹارگٹ ہونا، ویسے بھی ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے، اور اسی ذمہ داری کی، اسی کام کی وجہ سے ہمیں خیر امت کہا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیسے کرنا چاہیے، آپ نے بتا دیا۔ کوئی کسی کو معلوم تھا کہ اس کو ایسا کرتے، آپ نے کہا نہیں اس کو ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتے، آپ اس کو صحیح طریقہ بتا دیں، بھلی بات بتا دیں، اچھی بات بتا دیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ روزانہ کے حساب سے آپ کے کرنے کا کام بھی ہے کہ بدن کے جوڑوں کی طرف سے آپ صدقہ پیش کریں اور کسی کو کسی بھلی بات کا حکم دے دیں، اچھی بات کی طرف رہنمائی کر دیں۔ 7ویں چیز ہے برائی سے روکنا۔ ہمارے اپنے گھروں میں دیکھیں کتنے غلط کام ہوتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو کبھی روک پاتے ہیں، نہ گھر کی عورتوں کو روک پاتے ہیں۔ گھر کی عورتوں کے مسائل لے لیجئے، کیسے کیسے کپڑے خریدتی ہیں، پہنتی ہیں، اس کا استعمال کرتی ہیں، برقعے کا مسئلہ ہو، بچوں کے لباس کا مسئلہ ہو، بچوں کے کھانے پینے کا مسئلہ ہو، چیزیں استعمال کرنے کا مسئلہ ہو، کتنی غلطیاں۔ اگر آپ روزانہ نوٹس کریں، آپ اگر ڈائری میں لکھیں، کئی ایک غلطیاں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اپنے گھروں میں نظر آئیں گی، کئی ایک غلطیاں۔ چاہے بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا مسئلہ ہو، چاہے گھر میں بنا دعا پڑھے داخل ہونے کا مسئلہ ہو، گھر سے نکلتے ہوئے بنا دعا پڑھے نکلنے کا مسئلہ ہو، چاہے کپڑے کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، کئی ایک غلطیاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نظر آئیں گی۔ ہمارے گھروں میں ٹوائلٹ واش روم آ چکے ہیں، آپ دیکھیں آپ کتنی مرتبہ واش روم کا استعمال کرتے ہیں، دعا کتنی بار پڑھتے ہیں آپ؟
دعا کتنی بار پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھوت کا مسئلہ، جن کا مسئلہ، آسیب کا مسئلہ ہے۔ ہمارے گھروں میں ان کے رہنے کی جگہ بن گئی، اور پھر ہم اس گھر میں، ان کے گھر میں، بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں دعا پڑھ کے نہیں جائیں گے، ہمارا نقصان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارے بچے کیا دعا پڑھ کے جاتے ہیں؟ گھر کی عورتیں دعا پڑھ کے جاتے ہیں، الحمدللہ، بہت اچھی بات، لیکن خاص طور سے اس کا لازمی اہتمام کرنا چاہیے۔ شریعت نے جو دعائیں سکھائے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کتنی غلطیاں ہمارے گھروں میں کرتے لوگ۔ ہم روکتے ہیں کسی کو، منع کرتے ہیں، یہ نہیں ایسا کرو، محبت ہے نہیں، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، کر لیا کیا ہو گیا، گانے لگتے ہیں۔ بعض جو ہے دیگر مذاہب کے لوگوں کا نعرہ، کسی تیوہار کے موقع کا نعرہ ہے، وہ ہمارے بچے اسکولوں میں سیکھ کر کے آتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں۔ کیسی کیسی چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، لیکن ہم روکتے نہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ کسی کو ہم برائی سے روکیں۔ بھئی چلے آپ پر مجھ پر آپ کا زور نہیں چلتا، آپ پر میرا زور نہیں چلتا ہے کہ میں آپ کو اس برائی سے روک سکوں، لیکن آپ کے اپنے گھر میں تو آپ کی چلتی ہے، اپنے گھر میں تو برائی سے روک سکتے ہیں۔ جہاں تک جس کی طاقت ہے، استطاعت ہے، پہنچ ہے، جہاں تک برائی سے روک سکتا ہے، وہاں تک ہمیں ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کا کام کرنا چاہیے۔ یہ اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنا ہوگا، اور اپنے بدن کے 360 جوڑوں کی طرف سے یہ صدقہ بھی کرنا مانا جائے گا۔ نمبر 8، تعدل بین اثنین یا بین الاثنین، دو لوگوں کے درمیان انصاف کر دینا۔ آپ اگر کسی دکان میں کام کرتے ہیں، مالک ہے، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، 2 بچوں 3 بچوں کے باپ ہیں، اسکول میں پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں آپ، استاد ہیں، معلم ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، 2 بچوں کا مسئلہ آ گیا، 2 اسٹوڈنٹ کا مسئلہ آ گیا، 2 کاریگر کا مسئلہ آ گیا، 2 لوگوں کا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، جھگڑا ہو گیا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک بچے کو آپ سے زیادہ محبت ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو آپ اپنے زیادہ قریب رکھتے ہیں، وہ پڑھنے میں زیادہ اچھا ہے، اس کی غلطی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نظر انداز کر دیا، اس کے باوجود آپ نے، یہ غلط بات ہے۔ شریعت کہتی ہے 2 لوگوں کے درمیان انصاف کرو، 2 لوگوں کے، چاہے آپ کا اور آپ کی بیوی کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، یہ 2 لوگ ہو گئے، گرچہ آپ کو اپنے سے محبت ہے، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، یہ غلط بات ہے، بدن کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ پیش کریں، گرچہ آپ غلط پر ہیں، اپنی غلطی قبول کریں۔ 2 لوگوں کے درمیان انصاف سے کام لیں، چاہے اسٹوڈنٹ کے مسائل ہوں، باہری مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں، کسی سے بھی آپ کو محبت ہے، لیکن اس محبت کی بنیاد پر آپ کو فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ آپ کے بدن کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ مانا جائے گا، اور 360 جوڑوں کا ثواب اللہ رب العالمین کے فرشتے لکھ لیں گے۔ 9ویں بات یا 9واں صدقہ جو آپ روزانہ کر سکتے ہیں، وہ ہے تعین الرجل علی دابتہ فیحمل علیہا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ جو ہے گاڑی پر سوار نہیں ہو پا رہا ہے، ٹرین پر چڑھ نہیں پا رہا ہے، بس پر نہیں چڑھ پا رہا ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، غریب ہے، بے بس ہے، اور اسی طریقے سے اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جلدی سے چڑھ جائے۔ آپ ایک کام کریں، آپ اس کی مدد کر دیں۔ یہ ہماری شریعت کی تعلیم، یہ شریعت۔ ہمارے آس پاس روزانہ ایسے کئی لوگ آتے ہیں، ایسے کئی لوگوں سے ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض علماء نے اس کو غائب کے صیغے کے ساتھ لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کسی کو لفٹ دے دیا کریں، آپ کسی کو دیکھ بھال کر۔ ایسا نہیں ہے، آج کل تو مسائل الگ ہو گئے ہیں، حالات الگ ہو گئے ہیں، دیکھ داکھ کر لفٹ دینا چاہیے، لیکن عام حالات میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کمزور ہے، یا کوئی غریب ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، یا کوئی اور ایسے عام بندہ ہے، اس کو کہیں جانے کی ضرورت ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے، آپ نے وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ ہماری شریعت کہتی ہے آپ کے بدن کے جوڑوں کی طرف سے یہ صدقہ مانا جائے گا، اور آپ کے جسم کی جانب سے اللہ رب العالمین اس کا ثواب لکھے گا۔ نمبر 10، او یرفع علیہا متاعہ صدقہ۔ ایک کسی بوڑھی کو آپ نے دیکھا، کسی بوڑھے کو آپ نے دیکھا، اس کے ہاتھ میں سامان ہے، سامان نہیں اٹھا پا رہا ہے، اس کو روڈ کراس کرنا ہے، آپ نے اس کا سامان اٹھایا، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے سڑک کی دوسری جانب کر دیا۔ یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔ شریعت کہتی ہے ایسا کرو گے تمہارے بدن کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ مانا جائے گا۔ یہ کام بھی ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ نمبر 11، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ نہ اندر کسی کو سمجھا سکتے نہ باہر، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، ایک کام تو کر سکتے نا، اپنی زبان سے جب بھی کوئی بات نکالیں، اچھی بات نکالیں، بری بات نہ کریں، غلط الفاظ نہ نکالیں، اچھے جملے نکالیں۔ لیکن آج ہمارے بچوں کے دیکھیں باتیں گالیوں سے شروع ہوتی ہیں، گالیوں پر ختم ہوتی ہیں۔
गालियों से शुरू हो रही है। गालियों पर कौन सिखा रहा है इनको? हमारे घरों में या तो सीख रहे हैं, या बाहर जाके सीख रहे हैं, या मोबाइल में सीख रहे हैं। कौन सिखा रहा? अल कलिमतु तय्यबतु सदका। शरीयत कहती है ज़बान से अच्छी बात कर दो, ये भी सदका है। प्यारे दूसरी हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्कुत। जो अल्लाह पर, क़यामत पर ईमान रखता है उसे क्या करना चाहिए? वो जब बोले तो अच्छी बात बोले, वरना खामोश रहे। और दूसरी जगह क्या कहा? मन समत नजा। जो खामोश रहा उसको नजात मिल गई। और जब बोले तो अच्छी बात बोले। अल कलिमतु तय्यबतु सदका। बोलना हो तो अच्छी बात बोलो, वरना खामोशी को लाजिम पकड़ो, इसलिए कि गलत बात करोगे गुनाह लिखा जाएगा, खामोश रहोगे तो इस पर भी तुम्हें अल्लाह की जानिब से सवाब मिलेगा। तो नंबर 11, अच्छी बात बोलना, ज़बान से अच्छी बात निकालना, ये भी आपका अपने बदन पर एहसान है, इस पर भी आपको सवाब मिलता है और अल्लाह के फरिश्ते इस पर सवाब लिखते हैं। नंबर 12, कितनी अजीम बात है। पहले के लोगों की उम्रें 200, 300, 400 साल हुआ करती थी। कई जो है सदियों तक वो लोग ज़िंदगी गुजारते थे, ज़िंदा रहते थे। इस उम्मत की उम्रें 60 से 70 के दरमियान रखी गई हैं, जैसा कि हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। इस उम्र में इंसान कितनी नेकियां कर सकता है? 15-20 साल में उसका शऊर बालिग होता है, 15, 13, 14, 15 साल पर बालिग होता है, नेकियां करना शुरू करता है। शरीयत ने इतनी आसानियां रखी हैं कि कम वक्त में आप ज़्यादा सवाब ले सकते हैं। नंबर 12 ये है, वकुल्लु खतवतिन यमशीहा इलस्सलाति सदका। आप अपने घर से चलकर मस्जिद आते हैं, हर कदम पर आपको सवाब मिलता है, हर कदम पर आपको सवाब मिलता है। और दूसरी जगह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में कहा, एक कदम पर उसकी एक नेकियां लिखी जाती हैं, दूसरे कदम पर एक गुनाह उसके मिटाए जाते हैं। और आपने ये भी फरमाया कि हर कदम जो बंदा मस्जिद की जानिब चल करके आता है, घर से निकला, मस्जिद से करीब हो रहा है, दूसरा कदम, तीसरा कदम, 10वां, 20वां, 50वां कदम, जैसे जैसे मस्जिद से करीब आता है, हर कदम पर उसके बदन के जोड़ों की जानिब से सदका लिख दिया जाता है। इतने कदम आज ये मस्जिद चल करके आया है, अपने घर से अल्लाह की मोहब्बत की खातिर निकला है। ये हमारी शरीयत ने आसानियाँ रखी हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हमें ये काम भी करना चाहिए। ऐसे ही नंबर 13, व तुमीतु अनिल अदा सदका। कितनी हमारी शरीयत की तालीम देखिए। शरीयत कहती है रास्ते से किसी तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा दो, ये भी सदका। हम तो गाड़ियाँ रास्ते में लगा देते, हम रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, हम गाड़ियाँ आड़ा टेढ़ा लगा देते हैं, अजीब अंदाज में लगा देते हैं, जहाँ नहीं खड़ी करना चाहिए वहाँ भी खड़ी कर देते, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बोल करके। किसी का घर है वहाँ हमने खड़ी कर दिया, उसके लिए आने जाने का मसला हो गया। बहुत सारे मसाइल होते हैं। हमारी शरीयत ये कहती है कि खुद ऐसी किसी तकलीफ़ का लोगों के लिए सबब न बनो, बल्कि अगर तकलीफ़ देने वाली चीज़ कोई रास्ते में देखो तो उसको रास्ते से हटा दो, ये सदका है, ये ईमान का एक हिस्सा है। और एक हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे का तज़किरा किया, फरमाया मर्रा रजुलुन बिगुस्नि शजरतिन अला ज़हरी तरीक़। एक बंदा पुराने ज़माने में चलते हुए जा रहा था, रास्ते में अचानक उसने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक जो है दरख्त की टहनी, दरख्त की शाख या लकड़ी पड़ी हुई है और आने जाने वालों को उससे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है। तो वो बंदा कहता है लअनहियन्ना, मैं ज़रूर इस जो है लकड़ी को रास्ते से हटा दूंगा ताकि ये लकड़ी मुसलमानों को, आने जाने वालों को, यहाँ के लोगों को तकलीफ़ ना दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़उदखिलल जन्नह। हमारी नज़रों में ये काम बहुत मामूली है और हम इसको ऐसे करते हुए चले जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे ने रास्ते से वो लकड़ी हटा करके साइड में कर दिया, उसके इस अमल से खुश होकर के अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। फ़उदखिलल जन्नह, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। आज हम रास्ते में चले, देखें कहीं पत्थर पड़ा हुआ है, एक इतना बड़ा सा पत्थर कितने बड़े हादसे का सबब बन सकता है, आप सोच सकते हैं? आपकी बाइक है, आपकी बाइक का पहिया उस पत्थर पर आ गया और आप कंट्रोल नहीं कर सके, फिसल गए, आपकी गाड़ी फिसल गई, आप गिरेंगे, पीछे से कोई गाड़ी आएगी आपको हलाक कर देगी, उसके पीछे कई गाड़ी। इतना छोटा सा पत्थर बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो ये न देखें कि मुझे जाना है, जल्दी है। आप अगर रुक करके, आधे मिनट का काम है, 15 सेकंड का काम है, आपने अपनी गाड़ी साइड में खड़ी की, आपने वो पत्थर वहाँ से हटाया, साइड में कर दिया,
آنے جانے والے اس سے محفوظ ہو جائیں گے اور آپ کے آگے کا سفر اللہ رب العالمین آسان کر دے گا. جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام بھی آسان کر دے گا. اس لیے آتے جاتے ہوئے بجائے اس کے کہ ہم راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز، چاہے کوڑا کرکٹ آج دیکھیں گھروں سے کھڑکیوں سے ہم پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ بلڈنگ پہ رہتے ہیں اوپر نیچے ڈال دیتے ہیں، بعض لوگ پانی پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ کچڑا پھینک دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. راستے میں کیلا کھا کے پھینک دیا، کئی ایک بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ ہماری شریعت کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، تمہارے بدن کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ مانا جائے گا. نمبر 14 دل الطریق صدقہ. کسی کو آپ نے راستہ بتا دیا، آپ پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، کسی نے پوچھا بھائی اس طرف جانے والی فلاں جگہ جانے والی گاڑی کس پلیٹ فارم پر آتی ہے، آپ نے بتا دیا، ثواب مل گیا آپ کو. آپ کو نہیں معلوم ہے تو نہ بتائیں، کسی اور کی طرف جو ہے آپ احالہ کر دیں بھائی کسی اور سے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے آپ اس کی صحیح رہنمائی کر دیں. وہ بندہ وہاں تک نہیں جا پا رہا، آپ وہاں تک چلے گئے اور آپ نے اس کو بتا دیا، آپ کو ثواب ملے گا. ایسے ہی کہیں اور کا راستہ، کہیں اور کا ایڈریس، کسی بلڈنگ کا نام پوچھ رہا آپ کے اپنے علاقے میں، آپ نے بتا دیا، آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا. یا کوئی صحیح جگہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، کوئی اسکول ہے ہمارے بچے کے لیے کون سا اسکول مناسب رہے گا، یہ تعلیم کا راستہ آپ نے اس کو بتا دیا. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو کسی کو کسی بھلائی کے کام کی طرف رہنمائی کرے گا تو کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا. یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے اور ہماری شریعت کہتی ہے راستے بتایا کرو اور راستوں کی رہنمائی لوگوں کو کیا کرو. نمبر 15 تسلیمہ علی من لقی صدقہ. کسی سے ملاقات ہو گئی، اب یہ انتظار مت کیجئے کہ سامنے والا سلام کرے. بہت سے لوگ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، عہدہ ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ سامنے والے سلام کریں، ادھر سے آنے والا سلام. یہ نہیں، شریعت کیا کہتی ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرے، آنے والا جو ہے چل کر کے جا رہا وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے. یہ شریعت کی تعلیم ہے. اور ویسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی ملاقات کرتے تھے سلام میں پہل کیا کرتے تھے، سلام میں پہل کیا کر، انتظار مت کیجئے. فرمایا تسلیمہ علی من لقی صدقہ. جس سے ملاقات ہو رہی ہے چاہے آپ اس کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، شکل سے آپ کو مسلمان لگ رہا ہے اور اپنے انداز سے مسلمان لگ رہا ہے، آپ نے اس کو سلام کر لیا، اس پر آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملے گا، بدن کے جوڑوں کی جانب سے صدقہ لکھا جائے گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ایک بہترین تعلیم یہ ہے کہ بندہ اس کو بھی سلام کرے جس کو پہچانتا ہے اور اس کو بھی سلام کرے جس کو نہیں پہچانتا ہے. تو آپ کی جانب سے یہ صدقہ شمار ہوگا جس سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اس کو آپ سلامتی کی، رحمت کی اور برکتوں کی دعا دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر 17 بضعۃ اہلہ صدقہ. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، اس کو لوگ زن مریدی سے تعبیر کرتے ہیں، جورو کا غلام سے تعبیر. ارے یہ عمر، اس عمر میں ایسی محبت. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر، 53 سے آپ اوپر تھے. اب عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ کا مسابقہ کر رہے، ریسنگ کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کئی زمانے گزرے، پہلی مرتبہ اما عائشہ جیت گئیں اور پھر کئی ایک سال گزرے، دوبارہ سے پھر سے مسابقہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 59-60 سال کے قریب ہو چکی تھی. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں پانی پیتی تھی جہاں میرا ہونٹ لگا ہوتا تھا پانی پینے کے لیے برتن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ برتن بڑھاتی تھی، آپ وہ جگہ دیکھ کر کے اسی جگہ سے آپ پانی پیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تقوی کس کے پاس؟ لیکن اس کے باوجود آپ اپنی بیویوں کے پاس محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اظہار کیا کرتے. ہمیں بھی اظہار کرنا چاہیے. لوگ یہاں وہاں تو اظہار کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اظہار کرتے ہیں محبتوں کا، لیکن گھر میں کیسے ہیں، آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کیسا ہے یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. ہمیں اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالیں، جائز طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پوری کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر بھی بدن کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا ہے. کہ اس بندے کے پاس آپشن تھا ناجائز طریقے کا، اس کے باوجود اس نے جائز طریقہ استعمال کیا اور اپنی خواہش کو اپنی بیوی سے پوری کیا، یا اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر کے اس نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا. ایسے ہی نمبر 17 فَلَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَدَقَةٍ. نماز جو آپ پڑھتے ہیں، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، ہر نماز کے اوپر آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، ہر نماز کے اوپر.
یہ بدن کے کیوں بدنی عبادت ہے نماز، بدن کے ذریعے آپ باڈی کے پارٹس کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کا ہر حصہ نماز میں لگا ہوتا ہے، انگلیاں، ہاتھ، پیر اور دیگر تمام چیزیں جس کو آپ سمجھتے ہیں، یہ نماز بھی آپ کے بدن کی طرف سے صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نمبر 18 عون الرجل اخاہ صدقہ، آدمی اپنے بھائی کی مدد کر دے۔ اس سے پہلے مدد کی بات آئی لیکن وہاں خاص مدد تھی، یہاں ہے کسی بھی طرح کی مدد، کسی بھی طرح کی مدد۔ بعض لوگ کوئی اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آ گیا تو اس سے 5 روپیہ 10 روپیہ دینا نہیں ہے، اس سے استفسار اتنا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، پروفیشنل ہو، یہ وہ ہو۔ اللہ کے نام پر 5 روپے 10 روپے آپ کو دینا ہے، دے دیجئے، اللہ کی طرف سے آپ کو ثواب مل جائے گا، اللہ کی طرف سے۔ ہاں بڑا اماؤنٹ دینا ہے، زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، پھر آپ تحقیق کیجئے، لیکن 5-10 روپے دینا ہے اور سامنے والے کو رسوا کر کے آپ 5-10 روپے دیتے ہیں، یا 1000-1500 کی جو ہے آپ راشن کسی کے گھر پہنچاتے، اتنی تحقیق کرتے، پھر فوٹو لیتے، یہ کرتے وہ کرتے۔ اللہ کے نام پر مدد کیجئے اور جو ہے اللہ کے حوالے اس معاملے کو کر دیجئے، اس پر آپ کے بدن کی جانب سے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 19 والشربۃ من الماء یسقیہا صدقہ، کسی کو آپ نے پانی پلا دیا، اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس فاحشہ اس زانیہ عورت کے بارے میں، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا، صرف پانی پلانا۔ صحابی نے پوچھا ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سقی الماء، پانی پلانا۔ پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ کسی کو آپ نے پانی پلا دیا، اسی لیے آپ دیکھیں عرب وغیرہ میں، سعودی عرب میں خاص طور سے، مکہ مدینہ میں آپ جاتے ہیں، جگہ جگہ لوگ پانی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اہمیت معلوم ہے اس کی، ان کو اہمیت معلوم ہے اس کی۔ پانی پلانا یہ بھی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور بدن کی جانب سے یہ صدقہ مانا جائے گا۔ یہ تو 19 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن یہ سب کام اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی، فرمایا ان سب کی طرف سے وہ ایک عمل کافی ہو جائے گا۔ کیا عمل ہے؟ صحیح مسلم کے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر بندہ یہ سب نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے، ان سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ 2 رکعت چاشت، یہ سب تو کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نہیں کر پا رہے، کوئی چھوٹ گیا تو 2 رکعت چاشت کی نماز، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاشراق، چاشت کی جس کے مختلف نام ہیں، اردو میں ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں، عربی میں اسے صلاۃ الاشراق یا صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، اور اس کی کئی ایک فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ 2 رکعت چاشت کی نماز کب پڑھنا ہے؟ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد سے لے کر کے سورج کے زوال ہونے سے پہلے تک، یعنی آج کل اگر آپ یہ مانیں تو 7:30 بجے سے لے کر کے دوپہر میں 12:15 ساڑھے 12 بجے سے پہلے تک، اس درمیان صرف 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ جتنے اعمال اس خطبہ جمعہ میں نے بیان کیے، ان سب کی طرف سے یہ 2 رکعت کافی ہو جائے گی۔ بدن کے 360 جوڑوں کی طرف سے یہ صدقہ ہوگا۔ اللہ کا احسان آپ مانیں گے کہ اللہ تو نے یہ بدن دیا، سلامتی دی، صحت دی، اے اللہ یہ تیری خاطر میں یہ سارے اعمال کر رہا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں، اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں تھی جو تقریباً آپ نہ جانتے ہوں، لیکن کرنے کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں، عمل کے معاملے میں پیچھے ہیں۔ یہ ساری باتیں صرف ریمائنڈر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تاکہ ہم چلتے پھرتے اس طرح کا کام کر سکیں اور اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر لگا سکیں۔ اس میں ہمارا ظاہری فائدہ بھی ہو اور بدن کے 360 جوڑوں کی طرف سے ہمارا صدقہ بھی ادا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے بدن کے جوڑوں کی طرف سے، بدن کے ہر حصے کی طرف سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو کسی طرح کی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ ہم سبھی کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين